بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ عزیز، آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. آج کا جو عنوان انشاءاللہ عزیز میرا ہوگا وہ ہے زکوٰۃ کون دے. بہت سارے سوالات زکوٰۃ کون دے پر لوگ کرتے ہیں کہ میں دیں گا کون، مطلب کتنا مال ہو، کتنا نصاب ہو. نصاب مطلب وہ تھریش ہولڈ، وہ لیول جس لیول تک اگر میرے پاس سال بھر اگر مال استعمال سے زیادہ رہے، بچت رہے. مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ سیونگز پر ہے، انکم پر نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 روپے کماتا ہو اور مہینے بھر میں 100 روپے خرچ ہو جاتے ہو، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 روپے کماتا ہو، مہینے بھر میں 50 بچا پاتا ہو، سال بھر میں سے 50 بچتے رہتے ہو، ہے نا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کتنا بچا پاتا ہے اس پر زکوٰۃ لگائی جائے، نہ کہ جتنا کماتا ہے. چونکہ کبھی ہوتا ہے ایک آدمی اکیلا، اس پہ کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی مطلب اس کو نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اور وہ کماتا ہے، اس کے بہت بچ جاتا ہے. لیکن وہیں ایک دوسرا انسان جس کو بیوی بچے ہیں بہت سارے، تو ظاہر سی بات ہے بچا نہیں پاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے بھائی یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ جو بچت ہو اس میں لیا جائے، نہ کہ جو آئے. کہ تو آتا تو کچھ بھی ہے لیکن خرچ بھی تو ہوتا ہے نا. تو بہرحال اسلام نے یہ کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انکم پر نہیں، سیونگز پر ہے. تو اگر ہم سال بھر میں اتنا بچا پاتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ دینا ہے. تو وہ تھریش ہولڈ، وہ نصاب جس کو بولتے ہیں، وہ لیول کیا ہے جس لیول تک مال کے پہنچنے پر مجھے اور آپ کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے. ورنہ جس مال میں زکوٰۃ مل جاتی ہے اس مال کو برباد کر دیتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا. تو بہرحال ہم نے اس سے پہلے ایک عنوان دیکھا، زکوٰۃ کس کو دے. آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا زکوٰۃ کون دے، کون لوگ زکوٰۃ دیں گے، وہ لیول کیا ہے، وہ تھریش ہولڈ کیا ہے، اور چند اس میں بھی جو ہے غلط فہمیاں جو ہوتی ہیں انشاءاللہ وہ بھی رکھنے کی بہرحال میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی تو یہ بات یاد ہے کہ زکوٰۃ یہ بڑی اہم چیز ہے، اور زکوٰۃ اگر ہم نہ دیں تو اس کا بڑا بھیانک انجام آخرت میں ہو سکتا ہے. چونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، یہ فرض ہے. جیسا کہ توحید ہے، مطلب شہادت، گواہی دینا، نماز ہے، روزہ ہے، تو زکوٰۃ اور حج یہ 5 فرائض ہیں. تو زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ہمیں یہ دینا ہے. یہ مالی فریضہ ہے، لیکن جس کے پاس مال ہو تو دینا ہے، نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. حج یہ مال اور صحت سے اس کا تعلق ہے، اور راستہ آسان ہو، سفر کے تکلیف نہ ہو تو اس سے تعلق ہے. تو اگر صحت ہے، مال ہے، سفر میں آسانی ہے تو حج ہے، ورنہ نہیں ہے. مال ہے تو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو رب العزت ہم سے چاہتا ہے، اور اس کے کئی فوائد ہیں. اور یہ ایک خرچ کرنا انسان کے اندر ہزاروں ہزار اچھی صفتیں پیدا کر دیتا ہے. اس لیے کہ مال کا جمع کرنا ہی انسان میں سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. کینہ، بغض، تکبر، رشتوں کو توڑنا، مطلب خطا رحمی کرنا، لڑائی جھگڑا، حسد، جلن، یہ سب کیوں ہوتی ہے؟ مال. جب مال خرچ کرنے کا آدمی عادی ہوتا ہے تو یہ ساری برائیاں انسانی نفس سے نکل جاتی ہے، اور انسان پاک اور صاف، حرص اور خواہش اور ہوا اور رشتوں کو توڑنے سے بچ جاتا ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم مال خرچ کریں اور اپنے نفس میں اچھی خصلتیں، اچھی صفتیں پیدا کریں. اب سونے اور چاندی جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، اس کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سونے اور چاندی، صحیح مسلم کی روایت ہے، سونے اور چاندی، اور قرآن کی آیت بھی بہرحال ایک ہے، سونے اور چاندی جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. حدیث کا بہرحال مفہوم رکھ رہا ہوں چونکہ طویل روایت ہے. اللہ رب العزت عز خان تو ان کی تختیاں بنائیں گا، پلیٹیں بنائیں گا سونے اور چاندی کی، اور ان سونے اور چاندی کی پلیٹوں کو پگھلایا جائے گا، اور پگھلا کے انسان کے پہلوؤں پر، سائڈ سے اور
پیشانی پر، سر پر، ٹھیک ہے، اور اس کے کمر پر روایت میں آتا ہے وہ ڈالا جائے گا. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جب وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا، پھر اسے نکالا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا. اس شخص کا حال ہوگا جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. کسی سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جانور ہے؟ یہ تو ہوا سونے اور چاندی کا معاملہ. آج کے زمانے میں کہیے کیش کا ہوا. جس کے پاس جانور ہے تو کہا جس کے پاس جانور ہے ان کے جانور خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور تعداد میں خوب بڑھ جائیں گے، مطلب دنیا میں جتنے سے زیادہ ہو جائیں گے اور خوب بڑے بڑے ہو کر آئیں گے، موٹے تازے بڑے اور تعداد میں زیادہ ہو کر آئیں گے اور انسانوں کو رونتے ہوئے جائیں گے، اس انسان کو جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا. اور ایسا ان کے ساتھ جب تک کہ لوگوں کا حساب اور کتاب ختم نہیں ہوتا تب تک ہوگا، مطلب 50,000 سال تک ان کے ساتھ یہ ہوگا. پھر لوگوں کا حساب کتاب ہونے کے بعد ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. لیکن تب تک کیونکہ ایک فریضہ چھوڑ کر آئے تھے ان کو وہ سزا ملتی رہیں گی جب تک لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. تو 50,000 ایئر تک ملے گا. اور پوچھا گیا اونٹوں کا تو کہا اونٹ بھی بڑے موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے اپنے زکوٰۃ نہ دینے والے کو. کہا گائے کا تو گائے بھی کہا یہی ہوگا، موٹی تازی بڑی اور تعداد میں زیادہ آئیں گے، رونتے ہوئے جائیں گی. کہا بھیڑ بکری کا تو کہا بھیڑ بکری کا بھی ہوگا، موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور رونتے ہوئے جائیں گے 50,000 سال تک جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال میں نے ایک مفہوم رکھا، بہت طویل روایت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو ہے پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر آئیں گا. یہ بات بھی ہم نے دیکھی، صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے روز قیامت ایک سانپ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا جو گنجا ہوگا اس کے زہر کی وجہ سے. اس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، جیسا کہ ہمارے پاس ناگ ہوتا ہے نا، کوبرا، 2 نشان ہوتے ہیں، دیکھیے اس کے پیچھے 2 نشان ہوں گے اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جائیں گا اور اس کے ہونٹوں کو ڈستا رہیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی. سمجھا؟ زکوٰۃ ادا کرے تو کنز نہیں رہتا ہے پھر وہ، سمجھ رہے آپ. تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے کو دیکھیے سزائیں. اسی طرح روایت کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا، جہنم میں جائیں گا، چونکہ ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے اور ایک روایت میں آتے ہیں الفاظ جو طبرانی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے. جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، قحط سالی، سوکھا، اناج کے نہ اگنا، جانوروں کا مر جانا، قحط آپ سمجھتے ہیں نا، بھوک مری عام ہو جانا، ایسی کیفیت میں ڈال دیتا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. کتنی خطرناک اور بھیانک بات ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت بھیجی ہے. اور حدیث کے الفاظ جو ہے یہ اصبہانی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، علی رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا سب لوگوں پر لعنت فرمائی. پھر فرمایا نیز بال گوندنے گندوانے، ٹھیک ہے، والی پر جو ہے آپ نے لعنت فرمائی. مطلب جو گونتے گنواتے، ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، ٹھیک، بالوں کو بھی گونتے، نقلی بال اٹیچ کرتے، ان پر بھی آپ نے لعنت فرمائی. پھر فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر بھی آپ نے لعنت فرمائی. پھر فرمایا حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی. سود کے چاروں لوگ ان پہ لعنت، جسموں کو چینج کرنے والی عورتوں پر لعنت، اور اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت، اور آخری میں کہا حلالہ کرنا اور حلالہ نکالنا، مطلب جو کر رہا ہے اور جو کرا رہا ہے دونوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں والدین اگر ہم کو بددعا دے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ہے نا. تو نبی کیا مقام ہوتا ہے ہم سب جانتے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات کسی کا مقام اگر دنیا میں ہے تو اس کے رسول کا ہے. تو وہ اگر لعنت بھیج دے، لعنت کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ لعنت کا معنی ہے اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے، اس کو بولتے ہیں لعنت. اگر کوئی کہے لعنت ہو تجھ پر تو اس کا معنی ہے اللہ تجھے تمام بھلائی سے، خیر سے محروم کر دے، ترسے تو خیر کو. سمجھے؟ اسی لیے حدیث میں لعنت مت بھیجا کرو بلا وجہ، اس لیے کہ جب لعنت بھیجی جاتی ہے اور جب جہاں لعنت جاتی ہے اور جس کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا، اس کا مستحق نہیں ہوتا، وہ لعنتی نہیں ہوتا، تو لعنت اس سے ٹکراتی ہے، آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، زمین پر آتی ہے اور جس کو دی گئی اس کو تو نہیں لگتی چونکہ اس کا مستحق نہیں ہے، واپس آ کر اس پر لگ جاتی جس نے اس کو بھیجا ہے. تو بلا وجہ لعنت نہیں بھیجنا چاہیے. عورتیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لعنت ہے، تم پر لعنت ہے، ان کے بچوں پر لعنت ہے، ان کی مرغیوں پر لعنت ہے، ان کی بکریوں پر لعنت ہے، ان کے گھر پر لعنت ہے، محلے پر لعنت ہے، گاڑی پر بولتے ہیں نا. بالکل نہیں. اس لیے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو بعد واپس جاتی ہے، آسمانوں میں جاتی ہے، دروازے نہیں کھولے جاتے، زمین پر آتی ہے، لوگوں کے پاس جاتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے اور آ کر اس پہ لگ جاتی ہے جس نے اس کو دیا تھا. اس لیے لعنت بہت سوچ سمجھ کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت بھیجتے ہیں اس کا مطلب وہ انسان تو واقعی میں تمام خیر سے محروم ہے دنیا کی.
ساری بھلائیوں سے محروم ہو گئے ہم اگر نبی کی لعنت آ گئی تو لعنت بھیجی، قحط سالی، دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، گنجا سانپ کے لپٹنے کا عذاب اور ان گنت عذابات ہیں۔ بہرحال ہمارا آج کا عنوان عذاب کیا ملتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے وہ نہیں ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائے ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا اس کا حق ہے ویسے اس کو ہم کو انشاءاللہ عزیز دینا ہے الحمدللہ، اور اس کو ہم تہیا کر لے۔ دیکھیے زکوٰۃ دینے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا، آپ دیکھیں گے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ دنیا کی اگر مثال دوں تو ہم ٹیکسز دیتے ہیں، ٹیکسز دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم ہم کو ریلیف ملتا ہے کہ ہمارے پیچھے حکومت نہیں لگیں گی، ہے نا، اتنا تو فائدہ ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو رب کا حکم ہے، یہ نہ صرف ہمیں دنیا میں راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، فائدہ دیتا ہے، بلکہ اس کے کئی انگنت فائدے اور نہ دینے کے کئی انگنت نقصان ہیں۔ زکوٰۃ دیجیے، اس سے مال انشاءاللہ العزیز کم نہیں ہوگا، سکون اطمینان کی دنیا کی زندگی، سکون اطمینان کی انشاءاللہ آخرت کی زندگی ہوگی۔ اب آئیے زکوٰۃ کی کنڈیشنز کیا ہے وہ بھی چند باتیں دیکھتے ہیں، لیکن میں جب کنڈیشن کے ساتھ آگے بڑھوں گا، یہ بات آپ یاد رکھیے، میں جو بھی باتیں کہہ رہا ہوں یہ فتویٰ نہیں ہے میرا، بلکہ یہ میں باتیں ایکسپلین کرنے کو، سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مخصوص آپ کا مسئلہ ہو تو آپ پھر علماء سے یا مفتیان سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو فتویٰ دے، آپ کے ایگزیکٹ حالات پر بات کرے۔ میں عمومی جنرالٹی پر بات کروں، عمومی باتیں کروں گا تاکہ زکوٰۃ اس کے تعلق سے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے بہرحال آ جائے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور تمام لیکچرز میں جو بھی بہرحال ایسی باتیں میں کہتا ہوں یہ عمومی باتیں ہوتی ہیں، یہ ایکسپلینیشن ہوتا ہے، میری رائے ہوتی ہے، کبھی میرا مشورہ ہوتا ہے، کچھ فتوے میں نقل کرتا ہوں، لیکن ایگزیکٹلی آپ کا سیناریو اس میں نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ علماء سے رجوع کر کے اس سیناریو کے حساب سے، آپ کے حالات کے حساب سے آپ اس کا فتویٰ لے لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہے، اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی زندگی بدلی ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، وہ دین کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چینل کس طرح سے چلتا ہے، اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ آئی پلس ٹی وی ایک فری ٹو ایئر چینل ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات آئی پلس ٹی وی کو دیں گے تاکہ یہ چینل جو ہدایت کی بات انسانیت تک پہنچا رہا ہے وہ لوگ اس بات کو قبول کریں، لوگ اس چینل کو دیکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور سامنے والا ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بلانے والے کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی۔ تو ایک بہترین اور زرین موقع ہے آئی پلس ٹی وی کے ذریعے ہم جو ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کے کیے گئے اعمال کا اجر انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زکوٰۃ و صدقات ہمیں تعاون کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہر آزاد، غلام پہ زکوٰۃ نہیں، ہر آزاد، ٹھیک ہے، مالدار، مطلب پیسے والا بھی ہو، ظاہر سی بات ہے، مطلب صاحب نصاب، ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمان بھی ہونا، غیر مسلم پہ نہیں، مسلمان مرد، عورت، بالغ اور بچہ، عاقل اور غیر عاقل، سب پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آزاد ہو،
مالدار ہو مطلب صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہو اڈلٹ ہو یا پھر غیر بالغ ہو نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، پاگل ہو یا صحیح سلامت ہو، سب کو زکوٰۃ دینا ہے، سب پر زکوٰۃ